شاہد جو ہے ثانیہ مرید کے ان کا رات 2 بجے کے بعد آپریشن شروع ہو چکا تھا. 10 سے 12 کلومیٹر پیدل چلے, کم 800 سے اوپر ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلسلہ بات اور میں ہوں آپ کے ساتھ کلیم لبٹی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عینی شاہد ثانیہ مرید کے آپ کو پتہ ہے کہ آج سے کچھ ماہ پہلے جب ٹی ایل پی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا, ان کا جو مارچ تھا اس کے اوپر جو تشدد وغیرہ کیا گیا, اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج عینی شاہد جو ہیں ثانیہ مرید کے ان کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت ادھر موجود تھے, ویڈیو بھی نیچے چل رہی ہوں گی کیونکہ ان کی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی ہیں, یہ مکمل رپورٹنگ وغیرہ بھی کر رہے تھے. تو آئیے ہم ان سے مزید جانتے ہیں کہ ادھر کیا ہوا, کیا معاملات سارے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ پاک آپ کی دعائیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ثانیہ مرید کے جو ہوا آپ ادھر موجود تھے, تو ٹی ایل پی کی کتنی شہادتیں ہوئی ہیں؟ تقریباً کم از کم 800 سے اوپر ہوئی ہے. اگر 800 سے اوپر ہوئی ہیں تو ابھی تک وہ کوئی ویڈیو نہیں آئی یا کوئی آپ نے ایسے دیکھے نہیں کہ لوگ سامنے آئے ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں؟ یہ دیکھیں ویڈیو عوام الناس کے پاس موجود ہے, مگر ایک مثال ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. موجودہ حکومت فرعونیت پر اتری ہوئی ہے اور اس لیے پھر لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ڈر کے مارے وہ ویڈیو نہیں نکل سکی. تو جب آپریشن کب شروع ہوا, جو ادھر آپریشن ہوا, اور اس کے بعد آپ ادھر سے کیسے زندہ واپس آئے؟ کیونکہ آپ کے لوگوں کا ہی یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ فورسیں تھی, ادھر نکلنا بہت مشکل تھا. آپ کیسے ادھر سے نکل کے آئے؟ جی دیکھیں تقریباً رات 2 بجے کے بعد آپریشن شروع ہو چکا تھا, اور اس کے بعد کوئی ایسی وہ نہیں حکومت کی نے کسر چھوڑی جو بھی عوام الناس میں سے کوئی کارکنان بچ سکے, مگر جسے رب بچائے اسے کون مارے. تو ہماری ایک زندگی کے دن باقی تھے, ہم بچ گئے, باقی زندگی کے دن پورے ہو گئے تھے. تو ان کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں. جب آپ واپس آئے تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا واپس آنے؟ تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر پیدل چلے. تو اس کے بعد پھر کیونکہ روڈ بند تھے, کنویس بھی نہیں تھی, اور پھر جگہ جگہ پر ناکے تھے, بہت ہی مشکلات سے اپنے گھر پہنچے. تو جو حافظ حسین رضوی ہیں امیر ٹی ایل پی, تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو فائر وغیرہ لگی ہیں, تو کتنی گولیاں وغیرہ لگی ہیں ان کو؟ نہیں جی دیکھو جی, ابھی تک کوئی تصدیق کی مرکز کی طرف سے رپورٹ نہیں ہے فائرنگ کی, مگر یہ تصدیق ضرور ہو چکی ہے کہ وہ ایجنسیوں کی تحویل میں. نہیں, آپ ادھر موجود تھے تو جب فائرنگ وغیرہ ہو رہی تھی تو ہم نے ویڈیو بھی دیکھی, جب وہ نیچے گر رہے ہیں اس وقت کی تو ہم نے ویڈیو دیکھی. آپ ادھر موجود تھے, آپ نے دیکھا نہیں کہ اس وقت جب انہیں نیچے اتارا گیا, کیونکہ پہلے خبریں گردش کرتی رہیں, ٹی ایل پی کی جانب سے گردش کرتی رہی خبریں کہ جی وہ مانسہرہ میں ہیں یا وہ سیف ہیں. آپ کے جو مختلف علماء کرام ان کے باقاعدہ بیان جی چلے کہ وہ بالکل سیف ہیں, جہاں بھی وہ خیریت سے ہیں. تو اس کے بعد 3 ماہ بعد ایک بیان آتا ہے جو آپ کے رکن شورا کا, اس کا یہ بیان آتا ہے کہ جی وہ اداروں کی تحویل میں ہے, اسی دن سے اداروں کی تحویل میں ہے. تو پہلے کیوں ایسے بیان چلتے رہے, اس کے بعد کیوں چلتے رہے, اس کے بعد جو بیان تھا ان کا چینج ہو گیا بیانیہ؟ تو آپ ادھر موجود تھے, آپ نے نہیں دیکھا کہ جب وہ انہیں کنٹینر وغیرہ سے اتارا گیا کہاں گئے, گولیاں لگی ہیں یا نہیں لگی؟ جی دیکھیں جو پہلے جو بیانات آتے رہے ہیں وہ کارکنان کے تھے, ٹھیک ہے, کارکنان کی جو بیان وہ کارکنان کے حد تک ہوتے ہیں. مرکز کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا تھا کہ ابھی کئی دن سیف ہے. مرکز کی طرف سے 3 ماہ بعد بیان آیا سرور سیفی صاحب کا, اور انہوں نے کہا تحویل میں ہے. تو اسی لیے جو بات وہی مانی جائے گی جو مرکز کی ہے, اور مرکز کا جو فرسٹ بیان ہے وہ یہی ہے کہ تحویل میں ہے, اور فرسٹ ڈے سے ہے. جی فرسٹ ڈے سے نہیں ہے, پہلے ڈاکٹر طاہا چیمہ انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک پوسٹ بھی لگائی, انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ وہ سیف ہیں, حافظ حسین رضوی صاحب سیف ہیں. اور اس کے بعد علامہ خضر السلام نے کراچی کی ایک کانفرنس میں بیان کیا تھا, انہوں نے کہا تھا وہ جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو دو علامہ خضر السلام کی بات کریں تو ان کے پاس ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں ان کے پاس ایک ذمہ داری ہے ٹی ایل پی کی جانب سے. تو انہوں نے کیوں وہ بیان جاری کیا, کس کے کہنے پہ بیان جاری کیا, اس کے بعد ان کا کوئی بیان نہیں آیا؟ دیکھو جی یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں, جب انہوں نے بیان جاری کیا پھر اس کے بعد اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ان کو خبر تھی فلاں جگہ پر ہے, ایک ہی بیان کیوں دیا, اس کے بعد بھی بیان دیتے. تو انہوں نے ایک ہی بیان دیا ہے, تو نہ جانے اب ان کی علم کے مطابق کیا ہے, اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. آپ ادھر مرید کے میں موجود تھے جب فائر وغیرہ لگا ہے ان کو, آپ کیا کنٹینر کے پاس نہیں تھا جو ان کا مرکز کا کنٹینر ہے آپ کا؟ میں کنٹینر کے پاس ہی تھا, وہ جب فائرنگ ہو رہی تھی 7 بھائی گر گئے ہیں, وہ نہ جانے میں پیر سے گرے ہیں یا ویسے بے ہوش ہوئے, اس کا ابھی تک نہیں علم ہو سکا. تو کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے فائر لگا ہے, اور کچھ ذرائع بتا رہے نہیں لگا. مطلب آپ نے نہیں دیکھا کیونکہ ادھر آپ کی قیادت پوری موجود تھی؟ جی قیادت پوری موجود تھی,
جی تو میرے خیال جہاں تک میرا نظریہ اور میری ریسرچ ہے اور میری وہ جو کچھ دیکھا ہے اس کے مطابق میرے فائر نہیں لگا. فائر نہیں لگا. نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں فائر نہیں لگا, صحیح ہو گیا. کیونکہ ٹی ایل پی کی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ 3 فائر لگے ہیں, ایک پاؤں میں لگا ہے, اور بھی 1-2 جگہ کا بتا رہے تھے کہ ان کو فائر وغیرہ لگا ہوا ہے. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر موجود تھے, آپ نے دیکھا ہے فائر وغیرہ, ان کو نہیں لگا, وہ سیف ہے بالکل, ویسے بھی ہوش ہوئے, ایسے ہی ہے. جی. تو دوسرا اگر ہم بات کر لیں, اس کے بعد مختلف علماء کرام کے بیان بھی آتے ہیں. ٹی ایل پی کے اوپر ظلم ہوا, علامہ ناصر مدنی صاحب کی ہم بات کریں تو ان کے بیان بڑے جو ہے نا سخت آ رہے ہیں, مطلب ٹی ایل پی کے حق میں آ رہے ہیں, ویسے بڑے سخت بیان آ رہے ہیں. تو جو ٹی ایل پی کے اہل سنت و جماعت بہت بڑی تعداد ہے, پاکستان میں سب سے بڑی تعداد ہے, ان سے ایک جو مرکز ہے ٹی ایل پی کا وہ نہیں اوپن ہو رہا. تو آپ کیا کہتے ہیں کب تک یہ مرکز اوپن ہو جائے گا, اور اہل سنت و جماعت کے جو علماء کرام ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ یہ دیکھیں ہمارے سروں کا تاج مفتی منیب الرحمان صاحب, وہ فرسٹ ڈے سے ہی جس دن یہ دھرنا چلا تھا اس دن سے لے کر آج تک کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ بہت جلد اوپن کرائیں گے. باقی ٹھیک ہے, ہر مسلک میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کالی بھیڑیں چھپی ہوتی ہیں, تو ان کو زہر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ نقصان لینا پڑتا ہے. یہ ہمارا نقصان تو ہوا ہے, مگر جو ہمارے اندر کالی بھیڑیں چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی. باقی رہی بات علامہ ناصر مدنی صاحب کی, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس پور فتن دور کے اندر انہوں نے حق کی آواز بلند کی. صحیح ہو گیا. تو دوسرا, مختلف لوگوں نے لا تلقی کی, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے, سیاست ہے, پی ٹی آئی پر بھی کریک ڈاؤن ہوا, اس ٹائم بھی لوگوں نے لا تلقی کی. نون لیگ پر اس ٹائم بھی لا تلقی کی, ٹی ایل پی پہ بھی ہوا لا تلقی. یہ ایک سیاست کا حسن ہے, کارکنان آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, ایم پی اے شپ ایم این اے شپ کے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جی, دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اسامہ زاہد جو جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں, انہوں نے ایک ان کے ساتھ میٹ اپ تھا, ملاقات تھی, انہوں نے مختلف سوال کیے, تو ان کا رد عمل آیا کہ اب جب ریاست کو چیلنج کریں گے, آپ نے ریاست کو چیلنج کرنا ہے تو پھر ریاست بھی آگے آپ کو بتائے گی کہ ریاست کو چیلنج کرنا کیسا ہوا. تو کہا جائے تو ان کا کہنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ نے ریاست کو چیلنج کیا ادھر مرید کے میں. تو جب حکومت آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ ختم کر دیں مارچ, تو آپ نے ختم کیوں نہیں کیا؟ جی دیکھیں بھی, اگر ہم نے حکومت کے بالکل مطابق ہی چلنا, حکومت کے کہنے سے نکلنا, حکومت کے کہنے پر ہی رکنا ہے, پھر تو ہمیں ریلی یا دھرنا دینے کا فائدہ ہی نہیں. جو کوئی بھی ریلی یا دھرنا ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کوئی, ٹھیک ہے, یہ بھی نکلے ہیں, اور جب ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے اس کو واپسی کا بھی کوئی رستہ ہوتا ہے, تو کوئی رستہ ہمیں ملتا, ہم واپسی آنے کے لیے تیار تھے, مذاکرات ہوتے, ٹھیک ہے. باقی یہ دعوت اسلامی کا بیان ہے, ہر بندہ ایک اپنی پارٹی رکھتا ہے, اپنے نظریات رکھتے, انہوں نے اپنے نظریات کے مطابق جو ان کی سوچ تھی انہوں نے وہ بیان دیا, ٹھیک ہے. مجھ سے یہی کہیں گے, ان کی سوچ ان کے ساتھ, ہماری سوچ ہمارے ساتھ. انجینئر محمد علی مرزا کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جب جیل سے رہا ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ یہ بیان بھی دیتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے جیل میں کروایا, جنہوں نے مجھے اندر کروایا, میرے اوپر ایف آئی آر کروایا, آج ان کے حالات, آپ کے حالات کے اوپر مطلب ایک سمجھنے کے فنی گفتگو انہوں نے کی. تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, ہر بندے کو ایک رائے ہے, حق ہے, مخالف جو ہوتا ہے وہ اپنی مخالفت کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس کو یہی کہنا چاہتا ہوں بھی, ایک وقت ہے, سورج غروب ہوتا ہے تو طلوع بھی ہونا ہوتا ہے. تو اگر سورج غروب ہو جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلوع نہیں ہوگا. تو ہم اگر غروب ہوئے, جس سے اگلی دفعہ ہم طلوع ہوں گے نا, تو بڑی زور اور شور کے ساتھ ہوں گے. تو انشاءاللہ ان کو بتائیں گے کہ ہم جہاں پر گئے تھے وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں, 1 انچ بھی پیچھے نہیں تھے. تو انشاءاللہ ہمارے قائدین بھی آئیں گے, منظر عام پر بھی آئیں گے, رہا بھی ہوں گے, اور یہ مرکز بھی اوپن ہوگا, اور دوبارہ سب معاملات چلیں گے, اور وہیں سے چلیں گے. باقی رہی بات انجینئر صاحب کے, انجینئر صاحب کہتا ہے میں جس اونلی قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں, نہ میں بابوں کو مانتا ہوں, کسی کو نہیں مانتا. تو بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, جس میں تصویر کو اور ویڈیو کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو اگر اب اس کو اگر ویڈیو اور تصویر کو حلال, جو جس طریقے سے جائز قرار دیا گیا ہے نا, یہ بابوں نے دیا ہے. تو اگر وہ پھر قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں, وہ پھر اپنا چینل ختم کرے, ویڈیوز ختم کرے, تصویر ختم کرے. اگر وہ کہتا ہے نہیں میں اس کو چلاؤں گا, پھر وہ مانے اس بات کو کہ میں بابوں کی ہیلپ کے ذریعے چلا رہا ہوں. حدیث کی میں واضح حدیث بتا سکتا ہوں, نبی پاک کی حدیث ہے وہ بخاری شریف کی, کہ بھی تصویر حرام میں آپ کو نوٹ کرا دیتا ہوں, میرے پاس ہوگی, وہ آپ شیئر کر دینا, میں شیئر کر دیتا ہوں حدیث آپ کو. تو دوسرا کیا کہتے ہیں, آپ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, دیکھیں جی ہماری پاکستانی عوام کو سب سے پہلے یہ پیغام ہے, ہم بٹے ہوئے ہیں. کبھی ہم ماڈل ٹاؤن میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اور پاکستانی شہریوں کو شہید کروا رہے ہیں, کبھی ڈی چوک میں, کبھی مریدکے میں, کبھی فیض آباد, کبھی کہاں کبھی کہاں.
تو جب بھی کسی بھی پارٹی پر کوئی بھی پارٹی ہو جی وہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ اختلافات رکھتے ہوئے رکھیں، مگر جس ٹائم قتل و غارت پر بات آ جائے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، وہ کوئی بھی ہو. تو لہٰذا اگر آپ اس طرح تقسیم رہو گے تو ایک ایک کر کر ختم ہوتے جاؤ گے اور آپ کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا. یہ تھے ہمارے ساتھ آراؤ بابر، جو کہ عینی شاہد تھے ثانیہ امرید کے، کہ یہ ادھر موجود تھے جب یہ سارا واقعہ ہوا ٹی ایل پی کے ساتھ. مزید ایسی ویڈیو اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل سلسلہ باد. اپنے میزبان کلیم اللہ بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد شکریہ.